بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار اور جبار کے جلال القہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات اور تصورات جہاں تک پہنچیں، وہ ایک شمع ہے، اور اس کی بے شمار نعمتوں سے اسی طرح کہ اس کے غضب اور قہر کی کوئی حد نہیں کہ وہ ہر تکلیف اور اذیت کے ادراک کی جائے۔ ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی سختیاں مذکور ہیں۔ ان میں سے کچھ یہاں پر بیان کی جاتی ہیں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن پاک میں بکثرت ارشاد ہوا ہے کہ جہنم سے بچو اور دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے یعنی کہ پھول اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پیہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہیں۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا اور ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اسے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکی گئی جہاں تک کہ سرخ ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہوگی، تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دی جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، اور پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ پیارے بھائیوں، دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی نہ پہنچ جائے، اور اگر انسان کے سر برابر سیسہ کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی تو ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے، اور اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کام تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے گئے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور گردن برابر بچھو اور اونٹ کی گردن کے برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سام کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو ان کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش اور بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت کو برباد کر دے،
اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے اور ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر سڑ جائے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر اس کے قدموں کی طرف سے نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے کہ جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغۂ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک صلوۃ والسلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی نافرمانی کی۔ 1000 برس تک اللہ رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے اور وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدائے آنسو نکلے گا تو جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ جہنمیوں کی جو شکلیں ہوں گی وہ ایسی کریا ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور اس کی بدبو سے مر جائیں، اور جسم کا ایک ایسا بڑا کر دیا جائے گا جسم کو کہ اگر ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے، ایک داڑھ احد کے برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذرا کی ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے گا اور اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ پیارے بھائیوں، ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، اور یہ شکل احسن تقویم ہے، اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر بیان کیا ہے۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیں گے، اور پھر اس آگ کو بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے ایک دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر اس کو آگ میں رکھ دیا جائے گا۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں صرف وہی رہیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا اور وہ خوش ہو کر دیکھیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل گئی ہے۔ پھر سب سے پوچھا جائے گا کسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے، اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی اور ان کے لیے غم بالائے غم ہوگا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔